ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم العن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنین سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے، ہمیشہ اللہ کی یاد کیجیے، اور یہی تقوی الہی بہترین زاد آخرت ہے. میرے محترم مومنین، ارشاد خداوندی ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اللہ نے اپنے رسول کے اوپر اور مومنین کے اوپر تسکین قلبی اور آرامش سکون روحانی، سکون روحی نازل کیا ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ نے مومنین کو تقوی کے اوپر قائم رکھا ہے، تقوی کی بات کا پابند رکھا ہے. یقیناً سکون قلبی، آرامش ذہنی، تسکین روحی و معنوی، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی عظیم نعمت ہے انسان کے لیے. اللہ کی طرف سے ایک لطف و کرم اور شرف ہے انسان کے لیے. اور اللہ فرماتا ہے اس لیے یہ ان کے اوپر تسکین، سکون قلبی اور روحی نازل کیا گیا، یہ اس چیز کے حقدار تھے. کیوں؟ الزمہم کلمۃ التقوی، ان کے پاس تقوی تھی، پرہیزگاری تھی، تقوی کے پابند تھے، پرہیزگاری کے خیال رکھتے تھے. اور یہ تقوی الہی انسان کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے، ظرفیت پیدا کرتا ہے، شائستگی ایجاد کرتا ہے، تاکہ انسان کے قلب کے اوپر یہ عظیم نعمت جو سکون قلبی ہے، اطمینان روحی ہے، اللہ
نازل کر دے۔ رسول اللہ بانج بلان صلوات خدا نے اس آیت میں حکم دیا ہے اپنے رسول کو اور تمام مؤمنین کو اپنے تمام امور کو انجام دینے سے پہلے، تمام کاموں سے پہلے، تمام باتوں سے پہلے، ہر قسم کی گفتگو سے پہلے اللہ کو یاد کریں اور اللہ کے رضا کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے کاموں کو انجام دیں۔ اللہ کے رضا کو اپنے سامنے رکھ کر گفتگو کرے، باتیں کرے۔ جب آپ اللہ کی رضایت کو مد نظر رکھ کر اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ نظر رکھ کر آپ بات کریں گے، آپ کام کریں گے، تو آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، اور یہی طریقے سے اسی انداز سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے اطمینان قلبی حاصل ہوگا اور اطمینان ذہنی حاصل ہوگا اور تسکین روحی آپ کے لیے حاصل ہوگا۔ یقیناً میرے محترم مومنین، اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے تسکین روحی، اطمینان قلبی کو لے کر آیا ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے درپیش مسائل کو اسلام کو سامنے رکھ کر اسلامی موازن کے مطابق اسلام کو ترازو قرار دے کر اسلام کے اصول کے مطابق تولے ناپے اور اسی انداز سے اپنے معاملات کو حل کرے اور اپنے معاملات مسائل کو سلجھائے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو نزول تسکین ہے، جو نزول سکون قلبی ہے، وہ سب کے لیے نصیب ہوگا۔ کریم پروردگار خوشنودے پارا بلند صلوات۔ بس اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم اپنی انفرادی ذمہ داریوں میں، اپنی اجتماعی ذمہ داریوں میں اور تمام معاملات میں مومنین ایک دوسرے سے ناراض اور برہم، دل تنگ، دور ہونے کے بجائے تقوی الہی کو اپناتے ہوئے اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جانتے ہوئے سکون کے ساتھ، سکون قلبی کے ساتھ آپس میں مل بیٹھ کر مشاورت سے یہ دیکھیں اور بارواں امام کو، بارواں امام کی سرپرستی کو مانتے ہوئے اسی انداز سے ہمیں دور ہونے کی بجائے مل کر اس بات کا خاص الخاص خیال رکھا جائے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، اس کام میں اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی ہے یا نہیں ہے، اس کام میں ہمارا، اس عمل میں ہمارا، اس کردار میں قومی مفاد ہے یا نہیں ہے، قومی نقصان ہے یا فائدہ ہے۔
سب مل کر مشاورت سے اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ یہ قومی مفاد میں ہے یا نہیں، اس کام میں اللہ راضی ہے یا نہیں۔ اگر تشخیص دے دیا کہ اس کام میں ہمارا اس عمل میں اللہ راضی ہے، اللہ کی خوشنودی شامل حال ہے اور اس عمل میں قومی مفادات ہے، تو پھر سب مل کر اس کام کو کرنا چاہیے۔ اس کام کے انجام دینے میں، اس کام کی بجا آوری میں جتنے مصائب، جتنے مشکلات کے روبرو ہونا کیوں نہ پڑے، بہت سے مصائب اور مشکلات کے سامنے کیوں نہ کرنا پڑے، اللہ کی رضایت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، قومی مفاد ہے، اس حد تک انسان اللہ کی رضا موجود ہو تو اس حد تک انسان آگے جا سکتا ہے، جان کی بازی بھی لگا سکتا ہے۔ پہلی تشخیص دے۔